بھائی، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے مجھے آدھی رات کو گھر سے مت نکالو۔ میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی، میں نے بھائی کے پاؤں پکڑ کر کہا، مگر اس کے دل میں ذرا سا بھی رحم موجود نہ تھا۔ ابا کے مرتے ہی اس نے جائیداد کی خاطر مجھے بے گھر کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ابا کی قبر کی مٹی تک نم تھی، اور میرے ہاتھوں میں ابھی تک وہی دوپٹہ تھا جس سے میں نے آخری بار ابا کے ماتھے کا پسینہ پونچھا تھا، مگر بھائی کے چہرے پر صرف حساب تھا، صرف زمینوں کے نقشے، کاغذوں کی مہک، اور وہ سختی جو انسان کے اندر سے انسانیت نوچ کر لے جاتی ہے۔ نکلو یہاں سے۔ اس نے دروازہ زور سے دھکا دیا اور میں دہلیز کے باہر گر پڑی۔ اندر سے کنڈی چڑھنے کی آواز آئی اور میرے دل میں جیسے کوئی کنڈی لگ گئی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ کہہ کر میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ سردی میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی، مگر اس سے زیادہ سرد وہ بے بسی تھی جو میرے وجود پر چادر بن کر پڑ گئی۔ گاڑیاں گزرتی رہیں، لوگوں نے کہے نئے سال کی روشنیوں کی جھلکیاں، لیکن میرے لیے سب اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں قریب ہی ایک زخمی شخص تڑپتا ہوا نظر آیا۔ اس کے کپڑے خون میں لت پت تھے، سانس اکھڑ رہی تھی اور ہونٹوں پر صرف ایک دھیمی سی کراہ۔ کسی نے رک کر نہ دیکھا، جیسے وہ انسان ہی نہیں، کوئی بوجھ ہو۔ میرے دل نے کہا، اگر آج بھی تو نے منہ موڑ لیا تو تیری دعائیں بھی کھوکھلی ہو جائیں گی۔ میں نے اپنی جمع پونجی، وہ تھوڑے سے نوٹ جو میں نے ابا کے علاج کے لیے بچائے تھے، کانپتے ہاتھوں سے نکالے، رکشہ روکا اور اس زخمی کو سہارا دے کر بٹھایا۔ رکشے والے نے پہلے انکار کیا اور پھر میرے چہرے کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے راستے میں بار بار اس کی نبض چیک کی، جیسے کوئی مجھے علم ہو۔ بس اتنا جانتی تھی کہ یہ سانس ٹوٹ گئی تو شاید میرے اندر بھی کچھ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے چیخ کر مدد مانگی، اور پھر وہ منظر، جیسے کوئی فلم بدل گئی ہو۔ اسے دیکھتے ہی بڑے بڑے افسران دوڑے چلے آئے، سیکورٹی گارڈز کی قطاریں، ڈاکٹرز کے ہاتھ فائلیں، نرسیں بھاگتی ہوئی، اور سب کے چہروں پر گھبراہٹ۔ میں حیران اور ساکت رہ گئی۔ میرا دماغ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ ہے کون؟ ایک زخمی آدمی اور اتنا ہنگامہ۔ کچھ دیر بعد نرس بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، ہانپتی ہوئی بولی، کمشنر صاحب کو ہوش آ گیا ہے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے انتہائی بے یقینی سے پوچھا، کمشنر؟ وہ نرس میری طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں نے کوئی راز ہوں۔ میں نے ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک لمبی روشن راہداری سے لے گئی، جہاں ہر دروازے پر پہرا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا وہی زخمی شخص، سفید چادر میں، آنکھیں نیموا، مگر نگاہ میں عجیب سی گہرائی۔ اس کے
اس کے پاس کھڑے لوگ سر جھکائے تھے۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میری ہچکچاہٹ دیکھ کر دھیرے سے کہا، بیٹی تم نے میرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ تم جانتی بھی نہیں کہ میں کون ہوں، پھر بھی تم نے مرنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ میرے گلے میں کچھ اٹک گیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں نے تو بس ایک انسان کو دیکھا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم سمجھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اور پھر وہ جملہ جس نے میرے اندر کی ساری ٹوٹی ہمت کو جیسے ایک نئی سانس دے دی۔ اب تم اکیلی نہیں رہو گی۔ مگر اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور میرا بھائی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی جائیداد کے کاغذ تھے، چہرے پر وہی غرور، مگر آنکھوں میں خوف، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ جس لڑکی کو وہ فٹ پاتھ پر چھوڑ آیا تھا وہ اس وقت کس کمرے میں کھڑی ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، سر یہ میری بہن ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ کمشنر نے آہستہ سے میری طرف دیکھا، پھر بھائی کی طرف، اور ایک سوال کیا، کیا تم اسے گھر سے نکال کر آئے ہو؟ بھائی نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، مگر اس کے الفاظ لڑکھڑا گئے۔ کمشنر نے پاس کھڑے افسر کو اشارہ کیا۔ اس کے گھر کے کاغذات، وراثت کی فائل اور مرحوم کے انتقال کے بعد تمام تبدیلیاں ابھی کے ابھی میرے سامنے لاؤ۔ میرے قدموں تلے زمین ہل گئی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میری ایک رات، میری ایک مدد، میری ایک دعا اس طرح قسمت کا رخ بدل کر رکھ دے گی۔ مگر یہ تو بس آغاز تھا، یہ تو شروعات تھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی پیشانی پر پسینہ آیا، اور وہ پسینہ صرف خوف کا نہیں تھا، وہ ایک ایسے راز کا تھا جو اس نے ابا کے مرنے کے بعد بھی چھپایا تھا۔ کمشنر کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے مجھے اچانک ابا کے آخری دنوں کا وہ جملہ یاد آیا، بیٹی اگر میں نہ رہا تو سمجھ لینا سچ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود کرے گا، بس تم ظلم کے آگے سر نہ جھکانا۔ اور اسی لمحے کمشنر نے فائل کا پہلا صفحہ پلٹا، اور وہاں ایک ایسی بات تھی یا پھر ایک ایسا راز تھا جس نے کمرے کی فضا کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اگلے دن صبح کی اذان کے ساتھ جب میں ہسپتال کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، شہر کی روشنیوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہی شہر جو رات کو مجھے بے گھر کر کے بھی بے حس رہا، اب میرے لیے جیسے کسی نئے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ کمشنر نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کی آواز میں باپ جیسا وقار تھا، اور آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو ہمیشہ طاقتور لوگوں کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ہوا یہ کہ کل رات میری گاڑی پر حملہ ہوا۔ اس نے اپنے بارے میں مجھے بتانا شروع کیا۔ اس نے کہنا شروع کیا، یہ سب عام ڈاکو نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف میں نے فائلیں کھولیں، زمینوں پر قبضے، یتیموں کی جائیدادیں اور سرکاری فنڈز کی لوٹ مار۔ ان سب کے پیچھے ایک مضبوط ہاتھ ہے۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا
وہ کرسی پر بیٹھا تھا، مگر مگر جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی غائب ہو چکی ہو۔ کمشنر نے میز پر ایک تصویر رکھی۔ یہ دیکھو۔ وہ تصویر میں نے جیسے ہی دیکھی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تصویر میں میرے ابا کے ساتھ میرا بھائی کھڑا تھا، مگر ابا کے چہرے پر وہی دنوں والی پریشانی تھی اور بھائی کی آنکھوں میں وہی لالچ۔ کمشنر نے آہستگی سے کہا، تمہارے والد صاحب میرے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے مجھے ایک خط دیا تھا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اس کے بعد ان کی بیٹی کو اس کا حق نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا بیٹا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جعلی کاغذات بنوا رہا ہے۔ میرے کانوں میں سیٹی سی بجی۔ میں نے بھائی کو دیکھا، وہ نظریں چرا رہا تھا۔ کمشنر نے فائل کھولی۔ یہ وہی جعلی کاغذات ہیں، اور یہ تمہارے والد کی اصل وصیت۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابا نے واقعی میرے لیے وصیت میں سب کچھ لکھا تھا۔ وہ سب جانتے تھے، مگر شاید انہیں امید تھی کہ شاید بھائی بدل جائے گا۔ کمشنر نے بھائی سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ جرم کتنا بڑا ہے؟ وراثت ہڑپ کرنا، جعلی دستخط کرنا اور بیٹی کو بے گھر کرنا، اور پھر میرے قاتلوں کے ساتھ رابطہ۔ بھائی نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی زبان جیسے گناہ کے بوجھ سے بند ہو گئی ہو۔ میں مجبور تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ کمشنر نے ٹھنڈی سانس لی۔ مجبوری نہیں، لالچ۔ اور پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، تمہیں 2 راستے دوں گا۔ ایک، تم اپنے حق کے لیے خاموشی سے عدالت جاؤ، اور دوسرا، تم میرے ساتھ کھڑی ہو کر اس پورے گینگ کے خلاف گواہی دو۔ یہ صرف تمہاری وراثت نہیں، یہ شہر کے ان لوگوں کا حق ہے جن کے گھر، زمینیں، عزتیں اسی لالچ میں لوٹی گئی ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اپنے بھائی کے ظلم میں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اب مجھے محسوس ہوا کہ یہ ظلم صرف میرے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ ایک نظام تھا، ایک مکڑی کا جالا، جس میں بے شمار پھنستے رہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں ڈرتی ہوں، مگر اگر ابا نے سچ کے لیے مجھے چھوڑا نہیں تو میں بھی سچ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ کمشنر کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اسی لمحے ایک اور افسر اندر آیا اور آہستہ سے کمشنر کے کان میں کچھ کہا، جس کے بعد کمشنر کا چہرہ ہی بدل گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تم یہاں ہو۔ اب تمہارے جان کو بھی خطرہ ہے۔ میرے ہاتھ بالکل ہی برف ہو گئے۔ میں نے سوچا، ایک رات پہلے میں فٹ پاتھ پر تھی، اور آج میری جان خطرے میں۔ کمشنر نے فوراً حکم دیا، مجھے ایک محفوظ جگہ پر منتقل کیا جائے۔ بھائی کو ہتھ کڑی لگانے کی بات چل رہی تھی، مگر کمشنر نے رک کر کہا، نہیں، ابھی نہیں، یہ لوگ اسے بہانہ بنا کر ثبوت مٹا دیں گے۔ ہم پہلے پورا نیٹ ورک پکڑیں گے۔ میں نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف تھا، مگر اس خوف کے پیچھے نفرت بھی تھی۔ وہی نفرت جو انسان کو اپنوں کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اسے لے جاتے ہوئے وہ میرے قریب جھکا اور دھیمی آواز میں کہا، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے جسم میں
सनसनी दौड़ गई। कमिश्नर ने फौरन उसे दूर करवा दिया, मगर उस एक जुमले ने मेरे अंदर एक नई जंग छेड़ दी। मैंने सोचा अब लड़ाई सिर्फ जायदाद की नहीं, ये मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत और मेरे माँ बाप की दुआ की जंग है। उसी रात मुझे एक सरकारी गेस्ट हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। वहां खामोशी थी, मगर मैं जानती थी कि खामोशी के पीछे हमेशा ही तूफान होता है। मैंने कुरान उठाया, दुआ मांगी, मगर दिल में एक सवाल मुसलसल चुभ रहा था। जो भाई मेरे खून का था वो इतना संग दिल कैसे हो गया? जवाब शायद मुझे खुद ढूंढना था। और इसी तलाशी में मुझे वो राज मिला जो अब्बा ने कब्र में नहीं ले गए थे, वो राज जो मेरे भाई के लालच की जड़ था। गेस्ट हाउस के कमरे में एक पुरानी फाइल मेरे लिए छोड़ी गई। ऊपर लिखा था मरहूम, केस डायरी। मैंने फाइल खोली तो पहला सफ़ा देखकर मेरे हाथ लर्ज गए, क्योंकि इस पर मेरे भाई का नाम नहीं बल्कि मेरी मां का नाम लिखा था। और उसके नाम के नीचे एक लाइन, ये सच अगर सामने आ गया तो खानदान खत्म हो जाएगा। रात के पिछले पहर जब गेस्ट हाउस के बाहर हवा तेज हो गई, मैंने वो फाइल बार बार पढ़ना शुरू की। हर सफ़ा मेरे अंदर की जमीन को खोद रहा था, जैसे कोई मेरी जिंदगी की बुनियादें हिला रहा हो। अब्बा की तहरीर थी, मगर इस तहरीर में दर्द था, शर्मिंदगी थी और एक ऐसी इल्तिजा जो मैंने कभी अब्बा के चेहरे पर ना देखी थी। लिखा था, बेटी अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो कि अब नहीं रहा। मैंने जिंदगी भर एक राज छुपाया, इस उम्मीद पर कि शायद वक्त इसे दफन कर देगा, मगर वक्त दफन नहीं करता। वक्त सिर्फ हकीकत को देर से जाहिर करता है। मेरे सीने में सांस अटक गई। अगले सफ़े पर एक तस्वीर थी, मेरी मां, मगर किसी और मर्द के साथ। मैंने तस्वीर को देखा तो आंखें धुंधला गईं। अब्बा ने लिखा था, तुम्हारी मां से मेरी शादी एक मुसीबत के बाद हुई थी। वो किसी और से मोहब्बत करती थी, मगर माशरे के डर से, खानदान के दबाव से उन्होंने खुद को तोड़कर मेरे साथ जिंदगी गुजार ली। मैंने इन्हें इज्जत दी, मगर उनका माजी मेरे भाई के दिल में जहर बनकर रह गया। मैंने जैसे ही ये पढ़ा, मेरे दिल में भाई के लिए नफरत के साथ साथ एक अजीब सी हमदर्दी भी जागी, क्योंकि इंसान जब अंदर से टूटता है तो कभी कभी दूसरों को तोड़ने लगता है। मगर क्या टूटना जुल्म का जवाज बन सकता है? अब्बा ने लिखा था, भाई को कभी ये हकीकत बर्दाश्त नहीं हुई कि मां की पहली मोहब्बत का किस्सा लोगों को मालूम हो जाए। उसे लगता था कि जायदाद, ताकत और रुतबा ही उसे महफूज रख सकते हैं। इसीलिए वह इन ताकतवर लोगों के साथ जा मिला जो दूसरों की इज्जत खरीदते और बेचते थे। कमिश्नर पर हमला भी इसी गिरोह ने ही करवाया था, क्योंकि कमिश्नर इस गैंग तक पहुंच चुका था। अब्बा ने आखिरी लाइन में लिखा था, बेटी तुमने अगर कभी अपने भाई को माफ करना हो तो उसे उसकी कमजोरी के साथ माफ करना, मगर जुल्म के साथ नहीं। जुल्म को रोकना यही दीन है, यही इंसानियत है। मैंने आंखें बंद की
اور آنسو خاموشی سے گالوں پر بہنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں کس بھنور میں پھنس گئی ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے باہر گیٹ پر شور ہوا۔ میں کھڑکی کے پاس گئی تو دیکھا 2 سائے دیوار پھلانگ رہے تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ سیکورٹی گارڈ کی آوازیں، پھر ایک دھماکے جیسی آواز، شاید کسی نے فائر کیا تھا۔ میں نے بھاگ کر دروازہ بند کرنے لگی، مگر دستک ہوئی، تیز، مسلسل۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون؟ باہر سے ایک آواز آئی، ہم کمشنر صاحب کی طرف سے ہیں، دروازہ کھولو۔ مگر مجھے یاد آیا کمشنر نے کہا تھا یہ لوگ وردی بھی پہن سکتے ہیں۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ دستک مزید تیز ہو گئی۔ اچانک شیشہ ٹوٹا اور کھڑکی کے اندر سے ایک ہاتھ آیا۔ میں چیخنے لگی، مگر آواز حلق میں دب گئی۔ میں نے فوراً میز پر رکھا بھاری گلدان اٹھا کر اس ہاتھ پر مارا۔ باہر سے درد کی آواز آئی۔ اسی لمحے اصلی سیکورٹی گارڈ پہنچ گئی۔ فائرنگ ہوئی، بھگدڑ مچی اور میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد کمشنر خود اندر آیا، ہاتھ میں ٹارچ۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، مگر آنکھوں میں فکر۔ میں نے کہا تھا نا، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ میں روتی ہوئی بولی، وہ لوگ مجھے مارنے آئے تھے، مگر کیوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں۔ کمشنر نے سخت لہجے میں کہا، تم کچھ بھی نہیں، تم واحد گواہ ہو، تم واحد انسان ہو جس کے پاس وہ فائل ہے جو ان سب کو جیل میں ڈال سکتی ہے۔ میں نے فائل سینے سے لگا دی۔ کمشنر نے کہا، کل صبح ہم تمہیں عدالت لے جائیں گے، تم بیان دو گی، اس کے بعد یہ کیس صرف تمہارا نہیں رہے گا، پورے شہر کا ہوگا۔ میں نے سر ہلایا، مگر اندر سے ڈر میری ہڈیوں میں دوڑ رہا تھا۔ رات بھر میں سو نہ سکی، ہر آواز پر چونک جاتی۔ صبح ہوئی تو مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، ساتھ میں پولیس اسکواڈ۔ شہر کی سڑکیں جیسے خاموش تھیں، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ ہر دیوار کے پیچھے کوئی آنکھ ہے۔ عدالت کے باہر بھیڑ تھی، میڈیا، پولیس، لوگ۔ مجھے گاڑی سے اتارا گیا۔ کمشنر میرے ساتھ تھا۔ میں نے سانس لی اور عدالت کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، مگر ٹھیک اسی لمحے ہجوم میں سے ایک عورت چیختی ہوئی آگے آئی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور آنکھوں میں پاگل پن۔ یہی ہے وہ لڑکی جس نے سب برباد کیا۔ میں ساکت رہ گئی۔ وہ عورت میری ماں تھی، میری ماں جسے میں نے برسوں سے بیمار اور کمزور سمجھتی تھی، آج میرے سامنے ایک طوفان بن کر کھڑی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی اور سب کو کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، یہ لڑکی جھوٹی ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، امی آپ؟ مگر وہ میرے قریب آ کر بولی، خاموش، تم نے ہمارے گھر کی عزت بیچ دی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا، میری دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف سچ، دوسری طرف ماں، اور میں دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ کمشنر نے مجھے ہاتھ سے تھاما اور کہا، ہمت کرو۔ میں نے آنسوؤں کے ساتھ قدم اٹھایا۔ عدالت کے اندر جاتے ہوئے مجھے معلوم تھا کہ آج میں اگر سچ بولوں گی تو میرا بھائی تباہ ہوگا، ماں کا دل ٹوٹے گا اور خاندان ختم ہو جائے گا، اور اگر میں خاموش رہوں گی تو میں خود ختم ہو جاؤں گی، اور نہ
اور نہ جانے کتنے کتنے بے گناہ مزید لٹتے رہیں گے، کتنوں کے گھر تباہ و برباد ہوں گے۔ جج کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد ابا کی قبر کی یاد آئی، فٹ پاتھ کی سرد رات یاد آئی، کمشنر کا خون یاد آیا، اور پھر میں نے وہ جملہ کہا جس نے کمرہ عدالت کو ساکت کر دیا: جناب والا، میں سچ بولوں گی، چاہے میری ماں ہی ہے وہ مجھے چھوڑ دے، چاہے میرا خاندان تباہ و برباد ہو جائے۔ عدالت کے کمرے میں میرے الفاظ گونجتے ہی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں سچ بولوں گی، چاہے میری ماں ہی مجھے چھوڑ دے۔ یہ جملہ میرے منہ سے نکلا تو مجھے لگا میں نے خود کو ایک گہری کھائی میں دھکیل دیا ہے، مگر وہ کھائی اندھیری نہیں تھی، اس میں روشنی بھی تھی، سچ کی روشنی۔ جج نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا۔ کمرہ خاموش تھا، صرف کیمروں کی ہلکی ہلکی آوازیں اور کسی کے سسکنے کی دھیمی سی صدا سنائی دے رہی تھی، اور وہ صدا میری ماں کی تھی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئیں، قرآن سینے سے لگا کر، جیسے وہ کتاب نہیں بلکہ اس کی آخری ڈھال ہو۔ میں نے دل سخت کر کے بیان شروع کیا۔ میں نے بتایا کہ کیسے ابا کے مرنے کے بعد بھی مجھے گھر سے نکالا گیا، کیسے جعلی کاغذات بنائے گئے، کیسے کمشنر پر حملہ ہوا، اور کیسے ایک فائل نے پورے کھیل کا پردہ چاک کر دیا۔ میں مسلسل بولتی جا رہی تھی اور میرے اندر سالوں کا دبایا ہوا درد لفظوں میں بہہ رہا تھا۔ جج کے چہرے پر سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک شخص تیزی سے اندر آیا، سانس پھولی ہوئی، ہاتھ میں ایک لفافہ۔ عدالت میں شور مچ گیا۔ جج نے سختی سے کہا، آرڈر آرڈر۔ وہ شخص سیدھا جج کے پاس گیا اور لفافہ تھما دیا۔ جج نے لفافہ کھولا، اندر موجود دستاویزات دیکھیں، پھر ایک نظر میرے بھائی پر ڈالی۔ میرا بھائی جو اب تک سر جھکائے کھڑا تھا، اچانک چیخ پڑا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب اس کی کہانی ہے۔ مگر اس کی آواز میں وہ طاقت نہیں تھی، وہ آواز تھی جو سچ کے سامنے ٹوٹ جاتی ہے۔ جج نے کاغذات میز پر پٹکے۔ یہ بینک ٹرانزیکشنز ہیں، جعلی دستخطوں کی فرانزک رپورٹ ہے، اور وہ فون کال ریکارڈز ہیں جو کمشنر پر حملے سے پہلے کیے گئے تھے۔ اس کے بعد میرے بھائی کے چہرے کا رنگ مزید زرد بڑھ گیا۔ وہ لڑکھڑایا، شاید گر جاتا اگر پولیس والے اسے نہ تھام لیتے۔ میری ماں نے یہ سب دیکھا تو ایک چیخ ماری، ایک ایسی چیخ جس میں ماں ہونے کا دکھ بھی تھا اور گناہ کا بوجھ بھی۔ وہ میری طرف بڑھی مگر پولیس نے روک لیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے ہی اسے روکا تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ سب چھپا لو، بس عزت بچا لو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میری سانس رک گئی۔ میری ماں کا اعتراف آخر وہی آخری کیل تھا۔ جج نے گہری سانس لی اور کہا، عدالت یہ تسلیم کرتی ہے کہ ملزم نے نہ صرف وراثت میں دھوکہ کیا بلکہ ایک منظم جرائم پیشہ گروہ کا حصہ رہا۔ عدالت ملزم کو عدالتی تحویل میں لینے کا حکم دیتی ہے۔ ہتھ کڑیاں لگیں، کیمرے چمکے،
لوگ سرگوشیاں کرنے لگے. میں وہیں کھڑی تھی، جیسے میرے اندر سب کچھ خالی ہو چکا ہو. میں جیت گئی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں سب کچھ ہار گئی ہوں. بھائی، ماں، گھر، سب. کمشنر میرے قریب آیا اور آہستہ سے کہا، تم نے بہت ہمت دکھائی ہے بیٹا. میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، سر، ہمت نہیں تھی، بس سچ تھا، اور سچ کبھی سب کچھ چھین لیتا ہے. عدالت برخاست ہوئی. باہر آتے ہی میڈیا نے گھیر لیا. سوالات کی بوچھار، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. میری نظر بس ایک جگہ پر ٹھہر گئی تھی، میری ماں پر، جو پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے بھائی کو دیکھ کر زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی. میں آگے بڑھی، سب کو چیرتی ہوئی. اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. امی، میں نے آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. میں آپ کے خلاف نہیں، ظلم کے خلاف گواہی دی ہے. اس نے میری طرف دیکھا. آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، بس ٹوٹا ہوا غرور تھا. اور وہ کچھ نہ بولی. پولیس کی گاڑی چلی گئی. میں وہیں کھڑی رہ گئی. کسی نے میری جڑیں کاٹ دی ہوں. یہ وہ لمحہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں، اور اگر ٹھیک کیا بھی ہے تو آگے میرا مستقبل کیا ہوگا. چند ہفتے بعد، جب یہ کیس پورے شہر میں مثال بن چکا تھا، میں پہلی بار اکیلی ابا کی قبر پر گئی. فضا میں خاموشی تھی، اور وہ خاموشی جو شور کے بعد آتی ہے. میں نے قبر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، ابا، میں نے وہی کیا جو آپ چاہتے تھے. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ ایک بوجھ کے ہلکا ہونے کے تھے. کمشنر نے وعدے کے مطابق میری وراثت مجھے واپس دلوا دی تھی، مگر میں اس گھر میں واپس نہیں گئی. وہ گھر اب دیواروں کا ڈھیر تھا، یادوں کا قبرستان. میں نے وہ جائیداد ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دی. ان یتیم بچوں کے نام، ان بیٹیوں کے نام جو میرے جیسی بے گھر ہو چکی تھی. لوگ کہتے تھے، تم پاگل ہو، اتنی بڑی جائیداد، مگر مجھے سکون ملتا تھا. ایک دن کمشنر میرے پاس آیا اور بولا، ہم ایک شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں، ایسی عورتوں کے لیے جو ظلم کا شکار ہوں. کیا تم اس کی نگرانی کرو گی؟ میں نے ہاں کہی، شاید پہلی بار بغیر ڈرے. اسی شیلٹر میں ایک دن میری ماں آئی، کمزور، جھکی ہوئی. آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا، لیکن بس تھکن ہی تھی. میں نے اسے دیکھا تو دل کانپ گیا. وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور بس اتنا کہا، مجھے معاف کر دو. میں نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے ہاتھ تھام لیے. اس لمحے مجھے یاد آیا کہ معافی انصاف کو نہیں مٹاتی، مگر دل کو زندہ ضرور رکھتی ہے. میرا بھائی جیل میں تھا، سزا کاٹ رہا تھا. میں جانتی تھی کہ وہ شاید مجھے معاف نہ کرے، مگر میں نے اسے اللہ کے حوالے کر دیا تھا. آج جب میں رات کو شیلٹر ہوم کی چھت پر کھڑی شہر کی روشنیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ فٹ پاتھ یاد آتا ہے جہاں میں ایک رات سب کچھ ہار کر بیٹھ گئی تھی. اگر اس رات میں نے اس زخمی انسان کی مدد نہ کی ہوتی،
اگر میں نے سچ بولنے کی ہمت نہ کی ہوتی تو شاید میں آج بھی زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکی ہوتی۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتی ہوں، اے مالک، اے اللہ، تو نے سچ کہا تھا، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو توڑتا نہیں، مگر اسے اس جگہ سے اٹھاتا ہے جہاں وہ خود سب سے کمزور سمجھتا ہے خود کو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔